تلنگانہ میں اتوار کی صبح گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے کی پولنگ کا باقاعدہ آغاز ہو گیا۔ شدید سردی اور کہرے کے باوجود مختلف علاقوں میں قائم پولنگ بوتھ پر ووٹرز کی خاصی تعداد دیکھنے میں آ رہی ہے اور عوام جوش و خروش کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر رہے ہیں۔ ریاست بھر میں پولنگ کا عمل صبح 7 بجے سے شروع ہوا، جو دوپہر 1 بجے تک جاری رہے گا، جبکہ دوپہر 2 بجے سے ووٹوں کی گنتی کا آغاز ہوگا اور اس کے فوراً بعد نتائج کا اعلان کیا جائے گا۔ دوسرے مرحلے کے تحت مجموعی طور پر 4332 گرام پنچایتوں میں انتخابات منعقد ہو رہے ہیں، تاہم 5 مقامات پر پرچے نامزدگیاں داخل نہ ہونے کے باعث پولنگ نہیں ہوگی۔ اس مرحلے میں 415 گرام پنچایتوں میں سرپنچ بلا مقابلہ منتخب ہو چکے ہیں۔ بقیہ 3906 سرپنچ عہدوں کے لیے 13128 امیدوار میدان میں ہیں، جبکہ 29903 وارڈ نشستوں کے لیے 78158 امیدوار اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں مجموعی طور پر 57,22,565 ووٹرز اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں گے۔ ریاست میں دوسرے مرحلے کے گرام پنچایت انتخابات کے دوران ووٹ ڈالنے جاتے ہوئے میدک اور ہنمکنڈا اضلاع میں پیش آئے 2 الگ الگ سڑک حادثات میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد اور 2 نوجوان دوستوں سمیت مجموعی طور پر 6 افراد ہلاک ہو گئے۔ پہلا حادثہ میدک ضلع کے پیدا شنکرم پیٹ منڈل میں کنگس 9 دھابا کے قریب پیش آیا، جہاں نامعلوم گاڑی نے موٹر سائیکل سوار کو ٹکر دے دی۔ اس حادثے میں کاماریڈی ضلع کے نظام ساگر منڈل کے ماگی گاؤں سے تعلق رکھنے والے 45 سالہ لنگمیا، ان کی اہلیہ 40 سالہ سائی اما، بیٹا 18 سالہ سائلو اور بیٹی 8 سالہ منسا موقع پر ہی فوت ہو گئے۔ یہ خاندان حیدرآباد سے اپنے آبائی گاؤں ووٹ ڈالنے جا رہا تھا۔ دوسرا حادثہ ہنمکنڈا ضلع میں اسٹیشن گھنپور کے قریب رگھوپور قومی شاہراہ پر پیش آیا، جہاں حیدرآباد میں مقیم دوست کلیان اور نوین موٹر سائیکل پر پنچایت انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے لیے اپنے آبائی گاؤں نندنم جا رہے تھے کہ نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے دونوں کی موقع پر ہی ہو گئی موت۔ ریاستی وزیر جی وویک نے کہا ہے کہ نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے مقصد سے ریاست میں 115 ATC سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں۔ ضلع وقار کے پرگی سرکل میں 45 کروڑ روپے کے مصارف سے قائم کیے جانے والے ATC سینٹر کا سنگ بنیاد رکھا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے جی وویک نے کہا کہ یہ ATC سینٹر سے نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے میں اہم رول ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ سابق بھارت حکومت ITI کو نظر انداز کر دیا تھا۔ ریاست میں کانگریس حکومت کی تشکیل کے بعد تقریباً 4000 کروڑ روپے کے مصارف سے ٹاٹا کے تعاون کے ساتھ ATC سینٹرز قائم کر رہے ہیں۔ جی وویک نے کہا کہ بھارت حکومت نے ریاست کو محفوظ کر دیا، ماہانہ 500 کروڑ روپے صرف سود ادا کیا جا رہا ہے۔ 10 سال کے دوران ایک بھی ڈبل بیڈ روم مکان نہیں دیا گیا۔ ریاست کی مالی حالت ٹھیک نہیں ہونے کے باوجود ریونت ریڈی حکومت عوام کی بہبود اور ریاست کی ترقی کو اولین ترجیح دے رہے ہیں۔ بچوں کی صحت پر سیاست نہ کریں، میں اپنی ذمہ داری سے کوئی فرار اختیار نہیں کر رہا ہوں، بلکہ ٹمریز کی اقامتی اسکول میں پیش آئے سیمت غذا کے معاملے میں کارروائی کرتے ہوئے ہم نے کارروائی کی ہے اور 3 عہدیداروں کو معطل کرنے کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے کنگ کوٹھی دواخانہ پہنچ کر ٹمریز کے سیمت غذا سے متاثر ہونے والے طلباء کی عیادت کی اور ان کے مکمل بہتر علاج کو یقینی بنانے کا تیقن دیا۔ ٹمریز میں گزشتہ شب کھانے کے بعد سیمت غذا سے متاثر ہونے والے 23 طلباء کو دست خیش کی شکایت کے بعد کنگ کوٹھی کے سرکاری دواخانے سے رجوع کیا گیا تھا اور باغلنگم پلی ٹمریز گرلز اسکول میں پیش آئے اس واقعے پر سابق ریاستی وزیر ٹی ہریش راؤ نے صبح دواخانہ پہنچ کر علیل طلباء کی عیادت کرنے کے علاوہ ڈاکٹر سے بات چیت کرتے ہوئے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا اور ان کے بہتر علاج پر توجہ دینے کی تاکید کی تھی۔ ٹی ہریش راؤ کے دورے کے فوری بعد ریاستی وزیر محمد اظہر الدین نے سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود شفیع اللہ IFS کے ساتھ کنگ کوٹھی اسپتال پہنچ کر طلباء کی عیادت کی۔